بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بک ایگو از اینیمی بائی ریان ہالیڈے۔ اس بک کے اندر آتھر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر 3 سٹیجز ہیں۔ آئیدر اسپائر سٹیج ہو سکتی ہے، یا وہ سکسیس سٹیج ہوتی ہے، یا فیلئر سٹیج ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یا تو وہ اسپائر میں ہوتا ہے، یا وہ سکسیس گزار رہا ہوتا ہے، یا فیل ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں سٹیجز میں ایگو جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دشمن ایگو ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ، جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں، وہ کانفیڈنٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایگوئسٹک نہیں ہوتے۔ کانفیڈنس جو ہے اس میں اور ایگو میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ کانفیڈنس ہونا چاہیے لیکن وداؤٹ اینی ایگو، مطلب کانفیڈنس جو ہے وہ وداؤٹ ہیوملٹی برنگز ایروگینس، کہ اگر عاجزی انسان کے اندر نہ ہو، کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ عاجزی نہ ہو، تو وہ غرور اور تکبر کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان کی زندگی میں تینوں طرح کی جو سٹیجز ہیں وہ کیسے ایگو میں نظر آتی ہے اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل انسان کی زندگی میں جس طرح خوشی اور غمی اس کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ایگو بھی شکل سے، چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ تو پہلی سٹیج دیکھتے ہیں اسپائر سٹیج، جس میں جو کوئی بھی انسان، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایڈمیشن کی تیاری کر رہا ہے، یا کوئی ایڈیشن دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی بھی بزنس مین بزنس پلان تیار کر رہا ہے، تو وہ اسپائریشن سٹیج میں ہوتا ہے۔ اسپائر سٹیج بڑا وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ نروس بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں امیجنری آڈینس ہوتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن وہ ان چیزوں کو اگر پریکٹس کرتا رہے، بار بار اس چیز کی پریکٹس کرے اور اس چیز کے اندر کانفیڈنٹ ہو، تو وہ سکسیسفل کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف باتیں ہی کرتا ہو، کیونکہ میرے امیجنری آڈینس پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، اور وہ صرف باتوں میں پورا کرنا جانتا ہو، صرف باتیں کرتا ہو، اصل کام اس کور جو کام ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہو، تو جس طرح ایک فلش جو بیوقوف بندہ ہوتا ہے، وہ باتیں تو بہت زیادہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ایگو کی بیس پہ، اپنی ایگو کو مینج کرتے ہوئے کہ جناب لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں کام نہیں کرتا، وہ باتوں میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہنری فورڈ کا فاؤنڈر تھا کمپنی کا، اس نے بھی یہ کہا کہ لوگ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس بیس پہ بناتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا کرنے والے ہیں، بلکہ آپ کیا کر چکے ہیں، اس چیز کے اوپر آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بل براڈلے جو باسکٹ بال کا پلیئر تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ جناب اگر میں سویا ہوا ہوں تو جو میرا کمپیٹیٹر ہے وہ تو پریکٹس کر رہا ہوگا، تو الٹیمیٹلی جب ہمارا میچ ہوگا تو کمپیٹیٹر جیت جائے گا۔ تو جناب پریکٹس کرنے سے نہ صرف انسان جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے، صرف باتیں کرنے سے یا اپنی ایگو کو ذہن میں رکھتے سے ہمیشہ وہ ناکامی کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جناب کیسے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 2 ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں کہ آپ اسپائریشن سٹیج کے اندر اپنی ایگو کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آلویز بیکم اے اسٹوڈنٹ، کوئی نہ کوئی اپنا مینٹور ڈھونڈ کر رکھیں اور ہمیشہ لرن کریں، سیکھیں۔ جب آپ کے اندر سیکھنے کی عادت بن جائے گی تو دیٹ مین آپ نے اپنی ایگو کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی سے یہ کہیں گے کہ یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، میں خود کر سکتا ہوں، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دیٹ مین یو آر شوئنگ دا ایگوئسٹک بیہیویئر، آپ ایگو شو کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری ٹیکنیک ہے ٹاک لیس ڈو مور، کہ آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو اس کام کو بار بار کرنا پڑے گا، باتیں کم کرنی پڑیں گی اور کام زیادہ کرنا پڑے گا، پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی۔ دیٹ مین آپ اپنی ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ نظر آئے گا کہ آپ کی ایگو جو ہے وہ بالکل نیچے چلی گئی ہے۔ دوسری سٹیج جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ سکسیس ہے۔ سکسیس اگرچہ بڑی مشکل حاصل ہوتی ہے، بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن ایگو جو ہے سکسیس پر زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے
تو اس کو اس کے آگے پیچھے جب لوگ پھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ان فنکشنز میں بیزی ہو جاتا ہے جس کو وہ انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو جناب ایگو جو ہے اس وقت اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کی وہی کامیابی اس کی کور ویلیوز کو بلا دیتی ہیں، اور ایگو کی وجہ سے ہی اپنے مقصد وہ بھول جاتا ہے اور وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رومن فوجیں جو ہیں جنگ جیت کر اپنے شہروں میں گلیوں میں جشن مناتی تھیں، تو جب لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہوتے تھے تو ایک ایک غلام جو ہے وہ فوجیوں کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، جو ان کے کانوں میں یہی کہتا تھا کہ آخر کار تم انسان ہی ہو، کہیں وہ ایگوسٹک نہ بن جائیں اور ایگو کی وجہ سے اگلی جنگ ہار نہ جائیں۔ تو جناب ایگو کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک بھی یوز کی جاتی تھی، کیونکہ ایگو انسان کو جو سکسیسفل ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کامیاب بن جاتا ہے یا وہ اپنی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ایگو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائف کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنگیز خان نے اپنے بچوں کو یہی کہا تھا کہ اگر آپ یہ ایگو جو ہے اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے تو تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اگرچہ اس کو کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنی سکسیس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک ایگزامپل بھی دی کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اگر پہاڑ کی ٹاپ بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ سب سے اوپر وہی ہے، ساری چیزیں اس سے نیچے ہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کو اپنے اندر اپنی ایگو کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کہیں میں بہت اپنے آپ کو اوپر والا نہ سمجھ بیٹھوں۔ تو تھنک بگ بٹ ایکٹ اسمال، بہت چھوٹے چھوٹے کام کریں، سوچ ضرور بڑی رکھیں لیکن کام آپ کو چھوٹے چھوٹے ضرور کرنے پڑیں گے۔ ریون ہالیڈے نے یہی کہا ہے کہ جناب اگر آپ سکسیسفل ہو چکے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا سمپل بنائیں، اپنی لیونگ سمپل رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سکسیسفل انسان جو ہے وہ لکشری لائف نہیں جی سکتا، لیکن آپ اگر اپنی ایگو کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی لائف کو سمپل بنانا پڑے گا تاکہ آپ اپنی کور ویلیوز کو، جو آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو نہ بلا بیٹھیں۔ آپ کو ہمبل رہنا پڑے گا، بھی ہمبل ہونا پڑے گا۔ یہ محمد علی جو ریسلر تھا اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا جب آپ میری سٹیج پہ پہنچ جائیں گے، جب آپ ٹاپ لیول پہ سکسیس حاصل کر لیں گے تو آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس اور ہیوملٹی کو نظر آنی چاہیے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ دا تھرڈ سٹیج، جو آخری سٹیج جو آتھر نے ہمیں بتائی، وہ ہے فیلئر سٹیج۔ اٹ از نارمل ٹو فیل، کہتا ہے فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس وقت آپ سارے کا سارا ذمہ جو ہے ایگو کی وجہ سے اپنی جو آپ نے سٹرگل نہیں کی ہوتی، آپ نے محنت نہیں کی ہوتی، آپ اس کو سسٹم پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ محنت تو آپ نے کی نہیں، تو لہٰذا آپ اپنی ایگو کی وجہ سے دوسروں کو تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، سسٹم پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی ایک ایگو کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹوریا ٹریڈ ایک ینگسٹر تھا جو کہ بعد میں امریکہ کا منسٹر بھی بنا اور سوشل ایکٹیوسٹ بنا۔ اس نے بڑی کم عمری میں ہی جب بہت جرائم کرنا شروع کر دیے، بہت بڑا اسمگلر تھا، تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے جیل میں رہتے ہوئے اتنی زیادہ فلسفی کی اور ہسٹری کی بکس پڑھی کہ اس نے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، اس نے کہا جی انسان کے پاس دو طرح کے ٹائم ہوتے ہیں، ایک الائیو ٹائم ہوتا ہے اور ایک ڈیڈ ٹائم ہوتا ہے۔ الائیو ٹائم وہی ٹائم ہے جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس کو ڈیڈ ٹائم کہا گیا جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیٹ واز دا ریڈ ٹائم۔ تو ٹائم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اسپائریشن جو ہے ہمیشہ پریکٹس سے ہی آتی ہے، جب کچھ آپ کریں گے دین ہی آپ اپنی جو ہے ہوپ کو سکسیسفل کی طرف جا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ایک رول بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پلس مائنس ایکول ٹو پرنسپل کو یوز کریں تو آپ اپنی جو ایگو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ پلس مائنس ایکول ٹو پرنسپل کیا ہے؟ پلس مائنس از ایکول ٹو پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک اوپر والے بندے کو دیکھیں،
تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں. اور مانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک نیچے والے بندے کو بھی دیکھیں جس کو آپ کچھ سکھا سکیں تاکہ آپ مایوس نہ ہوں. اور ایکول ٹو کا مطلب یہ ہے جب آپ سکسیس کی حالت میں ہوں تو آپ اپنے سامنے اپنے برابر کا ایک آدمی رکھیں جس کے ساتھ آپ چیلنج کر سکیں، جس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. تو اس پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے، پلس مائنس ایکول ٹو پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ریڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.